تمہارے رب کے ہاں بڑا ہی مقبول ہے، تمہاری نیکیوں کو، تمہارے درجوں کو بہت ہی زیادہ بلند کرنے والا ہے۔ اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم سونے اور چاندی کے پہاڑ خرچ کرو، تم سونا اور چاندی خرچ کرو، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ اس بات سے کہ تم کافروں کی گردنوں کو کاٹو۔ اگر یہاں تک بھی حدیث ہو تو بات مکمل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ابہام، کوئی کسر نہ چھوڑی اور کہا اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ کافر تمہاری گردنوں کو کاٹیں، تم کافروں کی گردنوں کو کاٹو اور وہ تمہاری گردنوں کو کاٹیں۔ اب بتائیے کہ جہاد فی سبیل اللہ اور شہادت سے زیادہ مقام و مرتبہ آپ نے کن نیکیوں کا سنا ہوگا؟ اور اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے جو نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے والے ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ سے بھی بڑی ہے اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑی ہے، اور اس بات سے بھی بڑی ہے کہ بندہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ ہاں ایک مستثنا اس حدیث میں بھی موجود ہے، سوائے وہ شخص جو اپنا سارا مال لے کے جہاد پہ جائے اور اپنا سارا مال بھی لٹا دے اور اپنی جان بھی لٹا دے، وہ بندہ اس بندے سے بہتر ہے۔ اب حضرت ابو درداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ایسی نیکی تو ہمیں ضرور بتلائیے جو اتنی اعلیٰ ہے، جو رب کو پسند ہے، جو درجوں کو بڑھانے والی ہے، جو سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے، جو جہاد کرنے سے بہتر ہے، کافروں کی گردنیں کاٹنے اور اپنی گردن کٹوانے سے بھی بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی قیامت تک کی رہنمائی کے لیے نیکی کا ایک ایسا عمل بتلا دیا جس کو آج ہم نے تھامنا ہے اور اپنی زندگی میں اس طرح شامل کر لینا ہے کہ اس نیکی کا حق ادا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکر اللہ، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ان تمام نیکیوں سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ان تمام نیکیوں سے بڑی نیکی کیوں ہے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے انسان کتنا ناشکرا ہے؟ انسان کتنا ہی ناشکرا ہے، صرف اپنی، جو قرآن کہتا ہے اپنی جانوں پہ ذرا نظر دوڑاؤ۔ یہ صرف ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو آپ کو یہ کہتا چلا جاتا ہوں۔ ایک آنکھ، اس کے اوپر کبھی آپ غور کریں، اس کی بیولوجی پڑھیں، اس کی ڈیٹیل پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں اللہ تعالیٰ نے کتنی لاکھ تاریں، کتنے بلب اس آنکھ کے اندر لگائے ہوئے ہیں جو برین تک جاتے ہیں۔ اور یہ تو آنکھ کی اناٹومی کی بات ہے یا آنکھ کے پیچھے کے پردوں کی بات ہے، آپ صرف ظاہر کے اوپر غور کریں۔ یہ جو آئی شٹر ہے یہ 1 منٹ میں کتنی دفعہ بند ہوتا ہے؟ 15 سے 20 دفعہ، 1 گھنٹے میں 1000 سے زائد مرتبہ، ایک دن کے اندر 24,000 مرتبہ یہ شٹر بند ہوتا ہے اور کھلتا ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا تالا انسانوں نے ایجاد کر لی ہے جو ایک دن میں کیا ساری عمر میں بھی 24,000 دفعہ نیچے ہو اور اوپر ہو اور خراب نہ ہو؟ اور یہ صرف ایک دن کی کارکردگی ہے۔ اس آنکھ نے ہر روز 24,000 مرتبہ پلک کو جھپکانا ہے، کتنے سال بیت جائیں گے؟ کون ہے اس پردے کا صرف خالق؟ کیا دل کے اوپر کبھی غور کیا ہے؟ یہ ایک طویل باب ہے، صرف اشارہ کرتا چلوں۔ جو ڈاکٹر ہیں وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک دل کتنے لیٹر خون کو ایک دن پمپ کرتا ہے، کتنا خون وصول کرتا ہے، کتنا آگے بھیجتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو موٹر لگی ہوئی ہے 70 برس میں ایک لمحے کے لیے بھی، ابھی آپ نے دیکھا لائٹ کا جھٹکا لگتا ہے، سپیکر ختم، لائٹ کا جھٹکا لگا، ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ یہ دل 70 برس 60 برس جتنا اللہ نے مقرر کیا ہوتا ہے، 1 سیکنڈ کا آرام کیے بغیر دھڑک رہا ہے، 1 منٹ کے لیے بند ہو جائے۔ آپ نے رب تعالیٰ کو کیا سمجھا اور آپ نے رب تعالیٰ کی کیا قدر کی؟ ایک گردے کا اگر آپ اندازہ لگا لیں، ڈائلسس کی جو مشینیں ہوتی ہیں کئی لاکھ روپیہ ان کے اوپر خرچہ آتا ہے۔ ایک وقت کا پیشاب کرنے کے لیے انسان جب گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اعضاء فری جسم میں رکھے ہیں، یہ تو چند اعضاء کی بات ہے، اس کے علاوہ جگر، دماغ، آپ نے اللہ رب العزت کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کہہ رہا ہے
یہ بندوں نے اگر میری قدر کی ہوتی تو کیا کرتے؟ پھر میرا ہی ذکر کرتے رہتے۔ اور جو بندہ اللہ کی قدر کرتا ہے وہ اللہ ہی کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کے بہت سے فوائد بھی ہیں، بہت سی فضیلتیں بھی ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس بندے کا اس سے بہتر مجلس میں ذکر کرتے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا اس سے بہتر مجلس میں ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کو اگر ساتھ ملا لیا جائے، کتنی عظمت کی حدیث ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر بھی اللہ کا ذکر ہے، استغفر اللہ بھی ذکر ہی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اگرچہ توبہ کا باب بھی اس میں شامل ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بندے کے ہمراہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ بندے کے ہمراہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی پر بات بس نہیں، اگر بندہ اپنے جی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچ رہا ہے اور دل کے اندر سے آواز آ رہی ہے یہ بڑا خالق مالک ہے، دل میں جی میں ذکر کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی اس بندے کا ذکر اپنے جی میں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتلائیے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آج وزیر اعظم پاکستان ہو، امریکہ کا وزیر اعظم ہو، امریکہ کا صدر ہو، وہ آپ کا ذکر کرے کہاں پہ؟ ٹی وی کے اوپر، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ٹی وی کے اوپر عمران خان صاحب آپ کا نام لیں، میرا فلاں دوست ہے، میرا فلاں یار ہے، میرا فلاں رفیق ہے، اس نے میرا بڑا ساتھ دیا، آپ کی خوشی، آپ پھولے نہیں سمائیں گے، آپ کی خوشی دیدنی ہوگی۔ اور اگر امریکہ کا پریزیڈنٹ جو بائیڈن آپ کا ذکر کر دے، یا صاحب کا صدر ٹرمپ آپ کا ذکر کر دے، اور وہ بھی میڈیا کے اوپر، آج کل تو کسی کا ذکر آئی جی کر دے، گورنر کر دے، ایم این اے کر دے، تو اس بندے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، فلاں افسر نے میرا ذکر کیا ہے، اور چاہے پیٹھ پیچھے کیا ہو، اور اگر آن ایئر کر دے تو اس بندے کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنی مجلس میں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب یہاں پہ اللہ کا ذکر کرنے آئے ہیں، جو بندہ اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت پھر اس ذکر کے بدلے میں اپنی مجلسوں میں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ بتائیے وہ مجلسیں کن کی ہیں؟ مسجدوں کے اندر، حلقات کے اندر، اور ان کو حدیث میں اگر کہا جائے تو ذکر کے یہ جو حلقات ہیں، اللہ رب العزت کا یہ بھی بڑا فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی، اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس وقت اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے ہیں، اور صحیح حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں یا ذکر کے مجلسوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے تو پھر آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ اور آسمان سے فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ آپ کے اور میرے کہنے والے کے اور سننے والے کے دلوں کے اوپر اطمینان کو، سکون کو نازل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے صرف اس مسجد میں اس وقت انسان موجود نہیں ہے، انسانوں سے بہت بڑی تعداد میں فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں جو آپ کے دلوں کے اوپر نہ صرف اطمینان کو نازل کر رہے ہیں بلکہ آسمان سے سکینت کو بھی لے کے آئے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت نے کتنی عمدہ ٹریڈنگ آپ کو بتلائی ہے۔ صرف باقی نفع تو انشاءاللہ موقع ملے گا تفصیل سے بیان کریں گے، کیا یہ نفع کم ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں رب آسمان کے اوپر تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اور جب رب آسمان پہ کسی بندے کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے آسمان میں کہا میرے فلاں بندے نے اے فرشتوں میرا ذکر کیا ہے، میرے فلاں بندے نے فلاں لمحے کے اندر میرا ذکر کیا ہے، میرے فلاں بندے نے فلاں جگہ میں بیٹھ کے میرا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا جو بندہ جتنا ذکر کرتا چلا جاتا ہے، خوش قسمت ہے وہ لوگ اللہ کی قسم جو 100 مرتبہ اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں،
اور اللہ بدلے میں 100 مرتبہ ان کا نام لیتا رہتا ہے. یہ کتنی عمدہ ٹریڈنگ ہے. اس سے بہتر کیا ٹریڈنگ ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ اللہ جب کسی بندے کا کثرت سے نام لینا شروع کرتے ہیں، جبریل امین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں. جبریل آپ بھی اس سے محبت کیا کیجئے. اور بعد روایات میں جبریل اعلان کرتے ہیں اللہ اپنی مجلسوں میں فلاں ابن فلاں کا ذکر کر رہے ہیں، اے فرشتو اس کی محبت کو اپنے دلوں میں ڈال لو اور اس کے ذکر کو آسمانوں میں بھی عام کر دو. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ذکر صرف آسمان پہ نہیں رہتا. حدیث کے الفاظ اگلے کتنے عجیب ہیں. پھر فرشتوں کی، جبریل کی، اللہ کی محبت زمین پہ اتر آتی ہے اور لوگوں کے مابین پھیل جاتی ہے. اور جو بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، ایک وقت آ جاتا ہے زمین کے اوپر بھی بہت بڑی تعداد اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مہینہ دیا ہے، فرصت کا ٹائم ہے. اور اس مہینے کے اندر عبادات میں سے اگر کوئی عبادت سب سے زیادہ کرنی چاہیے وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے. صرف ایک بات جزوی طور پہ بیان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ اللہ کے ذکر کی قسمیں ہیں. ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں اور جو ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو. اللہ رب العزت نے زمین بنائی، زمین کے بعد ایک سورج بنایا. کئی زمینیں ہوں اس ایک اکیلے سورج میں سما سکتی ہیں. اس سورج سے بڑے ستارے بنائے، اتنے اتنے بڑے ستارے بنائے کہ سائنسدانوں کے بقول ایک اتنا بڑا ستارہ بھی سائنسدانوں نے ہبل کی دوربین کی آنکھ سے ڈھونڈ لیا ہے جس اکیلے ستارے میں 90 کروڑ سورج آ جائیں. اور ان ستاروں سے بڑے اللہ تعالیٰ نے بلیک ہولز بنائے ہیں کہ جن میں ستارے ڈوب جاتے ہیں اور وہ ستاروں کو کھینچ لیتے ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم. اور تمہیں کیا پتا ستارے کہاں پہ ڈوبتے ہیں، کہاں پہ غروب ہوتے ہیں. اور اگر تمہیں پتا چل جائے تو تمہیں علم ہو یہ قسم کوئی چھوٹی قسم نہیں ہے. آج سائنسدانوں نے صرف بلیک ہول کی جزیات کو کچھ سمجھا. اللہ تعالیٰ نے ایک عرصہ قبل ان ستاروں کے غروب ہونے کی جگہوں کی بھی قسمیں کھا کھا کے تمہیں اپنی قدرت کا، اپنی طاقت کا، اپنی کبریائی کا کچھ نہ کچھ اندازہ دیا. ان بلیک ہولز اور لاکھوں کروڑوں اربوں گنتی میں نہ آنے والے ستاروں کے مابین جو فاصلے ہیں وہ میلوں اور کلومیٹروں میں نہیں ناپے جاتے، وہ روشنی کی رفتار سے ناپے جاتے ہیں. ایک سیکنڈ میں روشنی 3 لاکھ کلومیٹر کے حساب سے سفر کرتی ہے. اور اس پیمانے کو مانا جاتا ہے. اور انسانی آنکھ نے کیا دیکھ لیا ہے کہ ایک ستارہ ایسا بھی ہے جو 13 ارب سال پہلے سے روشنی دے رہا ہے، جس کی روشنی 13 ارب سال پرانی ہے. ان ستاروں کے اوپر اللہ رب العزت نے پتہ نہیں کہاں اپنا آسمان پہلا لگایا ہوا، اس کے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. آپ کو پتہ ہے یہ ستارے کتنے کتنے بڑے ہیں. ایک سورج ہی نہیں انسان سوچ سکتا، سورج سے 90 کروڑ گنا بڑا ستارہ موجود، اس کے اوپر آسمان ہے. اور کیا آسمان خالی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اتنے اتنے بڑے فرشتے بنائے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک بالشت جگہ خالی نہیں ہے، ایک بالشت آسمان کے اوپر، کہ اتنی اتنی بڑی مخلوقات ہیں جو اللہ کو جب سجدہ کرتی ہیں تو آسمان کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں. ان آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا ہے. یہ صرف ایک حدیث کو بیان کرنے کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں اور آپ نے اس حدیث کی عظمت کو سمجھنا ہے. اس عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. ان میں سے ایک فرشتے کی قد و قامت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دی. اور آج سائنس کا طالب علم یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ یہ صرف اشارہ ہی ہے، کیونکہ یہ زمین اور ستاروں کے مابین لائٹ ایئرز، لاکھ لائٹ ایئر کی تو صرف ہماری ملکی وے ہے. صرف ایک کہکشاں، ایک یونیورس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اس طرح کی ہزاروں ہیں، کتنی ہیں. اور تمہیں کیا پتا؟ اور جاؤ ڈھونڈو، قرآن اٹھاؤ، اور تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے لشکر کتنے ہیں. انسان ابھی سولر سسٹم سے باہر نہیں نکل سکتا اور مخلوقات اپنے جیسی انسانوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں ملتی. اور تمہیں کیا پتا اللہ کے لشکر کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے ایک فرشتے کا ذکر کیا اور کہا اتنا لمبا ہے، اتنا چوڑا ہے
کہ سر تو عرش کے نیچے ہے اور پاؤں اس زمین کی تہوں سے بھی نیچے ہے. بتائیے وہ عرش کے اوپر کھڑا اور پاؤں زمین سے بھی نیچے ہے. حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہے کان سے لے کے کندھے کے مابین فرشتہ ایک تیز رفتار پرندہ 500 برس اڑتا رہے کان سے کندھے کے مابین کا سفر طے نہیں کر سکتا. یہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اطلاع دے رہے ہیں, جزیات بیان کر رہے ہیں. اب آئیے اس حدیث کی طرف. یہ جو ارب ہا ارب کھرب ہا کھرب لائٹ ایئرز کا فاصلہ ہے, یہ کتنا طویل ہے سائنس کا طالب علم جانتا ہے. لیکن صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جس وقت کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے, اللہ اکبر کہتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے, سب کہیے اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ یہ کلمات پلک جھپکنے سے پہلے زمین کی ساری وسعتوں کو پار کرتے ہوئے عرش عظیم کا چکر کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے چکر کاٹتے ہیں, ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی ہوتی ہے. یہ عرش کے ارد گرد کیوں گھوم رہے ہیں؟ یہ اس لیے گھوم رہے ہیں سبحان اللہ کو وہ بھی عرش کے ارد گرد, اللہ اکبر کو وہ بھی عرش کے ارد گرد. کوئی بھی ذکر کیا عرش تک جا پہنچا, 1 سیکنڈ سے پہلے آسمان کے دروازے کھل گئے, عرش پہ جا پہنچا. اور مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز ہے. کیا کہتی ہے یہ بنبناہٹ؟ حدیث میں یہ بھی واضح ہے. اس کی آواز اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ یہ اللہ کو یاد کراتی ہے, اللہ فلاں بندے نے سبحان اللہ کہا ہے اس کو معاف کر دے, فلاں بندے نے اللہ اکبر کہا ہے, اللہ بھی انتظام کر رہا ہے. اور قربان جائیں میرے بھائیو, یہ ہے زندہ اور مردے کا بھی فرق. آپ نے قرآن پاک کی وہ آیتوں کو بھی سنا ہوگا کہ جب موت آتی ہے تو روح کو کہاں لے کے جایا جاتا ہے؟ آسمان کی طرف. اور کچھ لوگوں کے لیے کھل جاتا ہے دروازہ اور کچھ لوگوں کے لیے بند ہو جاتا ہے. جن کے لیے کھلتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے لیے کھلتا ہے وہ وہی ہیں جو زندگی کے اندر کبھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, کبھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں, کبھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, کبھی قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں. زندگی میں بھی اگر ساتوں آسمان کھل کر ان کا ذکر عرش پہ پہنچ گیا تو مرنے کے بعد بھی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردہ اور زندہ میں فرق یہ ہے کہ جیسے ذکر الہی جو کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے, وہ زندہ ہے. اور جو بندہ زندہ ہونے کے باوجود اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. کیوں؟ اس کی زندگی پہ فائدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے جمعوں کے ان حلقات کے بارے میں کتنی عظیم حدیث نبی کریم نے ہم تک پہنچا دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور اللہ کی قسم ہم سب کے لیے یہ خوشخبری کی ایک بہت ہی بڑی حدیث ہے. نبی کریم نے کہا فرشتوں کو جب ان کا مطلوب اور مقصود مل جاتا ہے, فرشتوں کو جب ان کا مطلوب اور مقصود مل جاتا ہے, اللہ کے رسول فرشتوں کا مطلوب اور مقصود کیا ہوتا ہے؟ فرشتے زمین کے اوپر اترتے ہیں اور وہ ذکر کی مجلسیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں, ذکر کی مجلسیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اور ذکر کی مجلس کی کیفیت بھی رسول اللہ نے بیان کر دی. وہ مجلسیں جن میں ان 3 باتوں میں سے اور یا یہ 3 باتیں ہو رہی ہوں. ایک, اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہو, اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہو. دوسری بات, لوگوں کو جنت کی طرف ترغیب دی جا رہی ہو, جنت کا ذکر ہو رہا ہو. تیسری بات, لوگوں کو جہنم سے ڈرایا جا رہا ہو, اللہ کے عذابوں سے ڈرایا جا رہا ہو, یا جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہو. جہاں پہ یہ 3 باتیں ہو رہی ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس مجلس میں ان 3 کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو رہی, فرشتے اس مجلس کو ڈھونڈتے ہیں اور جلدی پا لیتے ہیں. فلاں علاقے میں, فلاں جگہ, فلاں مسجد میں اللہ کے ذکر کی ایک ایسی مجلس ہو رہی ہے جہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, جنت کی بات ہو رہی ہے, جہنم کی بات ہو رہی ہے. فرشتے قریب آ جاتے ہیں اور پھر اس مجلس کے اوپر جو اللہ کے حکم ہوتے ہیں, جیسے آپ کو بتا دیا اطمینان سکینت کا نزول ہوتا ہے, وہ ساری باتیں تو ہوتی ہیں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں. آج ہم ذکر کے ایک عظیم الشان حلقے سے ہو کے آئے ہیں. اچھا,
اور اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے ہیں، اور اللہ تو جانتا ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو اور مجھے سمجھانا مطلوب اور مقصود تھا، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ آپ کا نام لے رہے تھے، آپ کی کبریائی بیان کر رہے تھے، آپ کی عظمت، آپ کی بڑائی، آپ کی قوت، آپ کی طاقت بیان ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نہیں۔ اگر دیکھ لیں اللہ، پھر تو ہمیشہ آپ ہی کی بلندی بیان کرتے رہیں۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ جنت کا طلب تھی، جنت کے حصول کی خواہش تھی، سارے آپ سے اسی بات کے متمنی تھے کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت رمضان کا مہینہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جنت مانگ رہے تھے، جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتے پھر تو ہر وقت اس کی جستجو کرتے۔ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما۔ جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتے تو پھر تو ہر وقت اسی کے لیے تگ و دو کرتے کہ اس سے دور ہو جائیں، اس سے بچ جائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک عظیم الشان الفاظ کو ادا کیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتلا دیا۔ اشہدکم، اے فرشتوں گواہ رہنا، انی قد غفرت لہم، اس پوری مجلس کو میں نے معاف کر دیا، جنت الفردوس میں داخل کر دیا۔ فرشتے جو خود پیغام لے کے گئے ہیں رب تعالیٰ کے پاس، یہ ساری کی ساری مجلس کا احوال لے کے گئے ہیں، لے کے اسی لیے گئے کہ ان نیک بندوں کی سفارش کی جائے، اللہ رب العزت انہیں کچھ انعام دیں۔ اور جب انعام کا اعلان سنا تو فرشتے بول اٹھے کہ ہم جب اس مجلس میں گئے تھے، ایک بندہ اس مجلس میں شامل ہونے کے لیے نہیں تھا آیا، اس کا کام تھا سینیٹری کا۔ ایک بندہ، مثال سمجھا رہا، وہ اس مجلس میں شامل ہونے کے لیے نہیں تھا آیا، اس کا کام تو الیکٹریشن کا تھا، ایک تو صفائی والا تھا، ایک تو انتظامیہ کا بندہ تھا، وہ تو اس کی مجلس میں شامل نہیں ہوا۔ اور بعض لوگ گزرتے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے اور صرف ان کے کان لگے تھے، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ تو اس مجلس میں شامل ہونے کے لیے نہیں آئے، وہ تو اپنے کاروبار کے لیے آئے تھے کہ مسجد میں فلاں چیز پہنچا دی جائے، اس ذکر کے حلقے میں فلاں انتظامی کوئی کام ہے ادھر پہنچا دیا جائے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کو بھی دیکھیے، اللہ رب العزت کو فرشتے کہہ رہے ہیں فلان لیس منہم، فلاں بندہ اللہ ان میں نہیں تھا، وہ اپنے کام آیا تھا، صفے پہنچانے آیا تھا وغیرہ وغیرہ، انما جاء لحاجہ، وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ رب العزت جواب دے گا ہم الجلساء، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، جو کفیت جس مجلس کی تم نے میرے سامنے رکھ دی ہے، وہ سارے کے سارے چاہے پاس سے گزر رہے ہوں، چاہے اپنے کام آئے ہوں، اسی مجلس میں شامل ہیں، اور ایسی مجلس کو رب تعالیٰ نے پورے کی پوری مجلس کو معاف کر دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس مجلس میں شامل فرما لے، اللہ رب العزت ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما لے۔ میرے بھائیو، رب تعالیٰ وہ ہے، رب تعالیٰ وہ ہے، ہم نے یقین مانیے اللہ رب العزت کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کی۔ رب تعالیٰ، کیا بندہ اگر اللہ کا ذکر کرے فائدہ بھی بندے کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ ایک بندہ عرش الہی کے نیچے نور کے منبر کے اندر چھپا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن پوچھیں گے اللہ یہ کوئی نبی ہے؟ نہیں نہیں۔ پیغمبر ہے؟ نہیں نہیں۔ رسول ہے؟ شہید ہے؟ نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ تو ایک عام شخص ہے جس کی زبان کے اوپر میرا ذکر جاری رہتا تھا، آج نور کے منبر اپنے عرش عظیم کے نیچے عطا کر دیے ہیں۔ وہ بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم بات کی ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اس کی مثال سرسبز و شاداب درختوں جیسی ہے، لیکن ایک اس سے بھی زیادہ عظمت کی بات کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا شکر ہے سارے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک ذکر کرنا ایسی مجلس میں جہاں پہ لوگ اللہ کا ذکر کرنے نہیں آئے، جہاں پہ لوگ اپنی گپ شپ کرنے آئے ہیں، جہاں پہ دوست کو ملنے آیا ہے، جہاں پہ ویسے اسلام دعا کے لیے لوگ آئے ہیں، ان بندوں کے اندر ان مجالس میں اللہ کا ذکر کرنا، فذکر
اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ سننے والا بھی ذکر کرنا شروع کرے اور ہدایت پکڑے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو ایسی مجلس میں ایک ہوتا ہے ایسے لوگوں کے درمیان ذکر کرنا جو ذکر سننے آئے ہوں، ایماندار ہوں، اور ایک ایسا ذکر ہوتا ہے جو غافلوں میں ہو۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جو بندہ غافلوں میں ذکر کرتا ہے، یعنی ان لوگوں کو ذکر کی طرف لے کے جاتا ہے جو ذکر کرنا نہیں چاہتے، اللہ رب العزت اس کو اس کی موت سے پہلے پہلے اس کی جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں۔ غافلوں میں ذکر کرنا اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ذکر کا باب اتنا طویل ہے۔ حضرت معاویہ کی صحیح مسلم میں جو حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور کہنے لگے، کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی رسالت کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی بعثت کا، آپ کی سیرت کا، اللہ کے احسانات کا ذکر کر رہے تھے۔ قسم کھاتے ہو یہی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ نہیں تھا کہ آپ قسم اٹھوائیں، قسم کھاتے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ کیا صرف اتنی بات ہی کر رہے تھے؟ جی ہاں، قسم کھاتے ہیں۔ کہا میں نے تمہیں اس لیے قسم نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پہ یقین نہیں، بلکہ اس لیے اٹھوائی ہے آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا، آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا، صحیح مسلم کی حدیث، اور اس نے آ کے کہا ہے یہ جو مجلس، حضرت معاویہ اس حدیث کے راوی ہیں اور پوری مجلس کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، اور بعض بدبخت اسی حضرت معاویہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ان کی مجلس کے بارے میں آسمان سے فرشتہ نازل ہوا جبریل امین، اور آ کے کہنے لگا، نبی کریم کو اطلاع دی، اور نبی کریم اپنے صحابہ کو یہ اطلاع دے رہے ہیں، میں نے بلا وجہ قسم نہیں اٹھوائی، میں نے اس لیے قسم اٹھوائی ہے کہ آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا ہے، اور جبریل امین نے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس صحابہ کی مجلس کے اوپر میں رب اپنے فرشتوں میں فخر کر رہا ہوں۔ ذکر کرنے والے کا صرف اللہ ذکر نہیں کرتا، ذکر کرنے والے پہ اللہ فخر کرتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ، دیکھو تم نے تو کہا تھا کہ یہ زمین کے اوپر صرف فساد ہی پھیلائیں گے، وہ فلاں بندہ میرا ذکر کر رہا ہے، فخر کرتے ہیں اللہ رب العزت، اور میں اور آپ کتنے بڑے غافل ہیں۔ اللہ رب العزت کلام حمید میں کتنے 100 مقامات کے اوپر آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہے، یا ایھا الناس سے بھی، یا ایھا الذین آمنوا سے بھی مخاطب ہے کہ نہیں؟ صدا دے رہا ہے کہ نہیں؟ یہ اذان اللہ کی ندا اور صدا اور پکار ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کی قدر نہیں کی۔ رب تعالیٰ وہ ہیں کہ اگر ندا نہ بھی دیں، اگر صدا نہ بھی دیں، تو جناب اسرافیل کتنے بڑے فرشتے ہیں، کتنے بڑے پیغمبر ہیں، کتنے بڑے فرشتوں میں سے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ندا دی ہے، تجھے اور مجھے سینکڑوں مرتبہ ندا دی، پکار دی، اذانیں بلا رہی ہیں، قرآن بلا رہا ہے، صدائیں دی جا رہی ہیں، ممبر و محراب سے آپ کو ندائیں پڑتی ہیں، آپ اس بات کے شاہد ہیں۔ اسرافیل جس کو کوئی ندا نہیں پڑ رہی، وہ ٹک ٹکی لگائے ہوئے رب کی طرف، عرش کی طرف متوجہ ہیں، کان بھی اس طرف ہیں، خشوع و خضوع سے بیٹھے ہیں، ہاتھ میں سور پکڑا ہوا ہے، کوئی ندا نہیں، کوئی صدا نہیں، لیکن اس طرح مستعد ہو کے بیٹھے ہیں کہ ابھی رب کا حکم ہو، ابھی سور کو پھونک دیا جائے، جہاں رب کا اعلان ہو، 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہ ہو جائے، ہمارا اعلان ہو جائے، اذان کی ندا دے دی جائے، اقامت کھڑی ہو جاتی ہے، تاخیر ہی تاخیر چل رہی ہے، تاخیر ہی تاخیر چل رہی ہے، اور وہ فرشتے جن کو رب کی قدرت اور طاقت کا کچھ اندازہ ہے، حقیقی اندازہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو نہیں ہے، وہ تو ٹک ٹکی لگائے بیٹھے ہیں، اور صرف اسرافیل۔ جبریل امین کے بارے میں روایت حسن درجے کی ہے، جبریل امین جن کو اللہ رب العزت جب بھی پکارتے ہیں، جبریل کو تو اللہ نے پکارنا ہے، اے جبریل، کوئی کام کے لیے، کسی ذمہ داری کے لیے، اے جبریل، صرف یہ کہتے ہیں،
انسانوں کو یا ایھا آمنو اذان کی صدائیں، قرآن سینکڑوں مقامات میں تمہیں اور مجھے پکار رہا ہے، کوئی لبیک نہیں ہم کہہ رہے۔ اور جبریل امین جن کو آسمان سے پکارا جاتا ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ جبریل امین کو تم نے معمولی سمجھا ہے؟ جبریل کو قرآن پاک میں اگر ان آیتوں کا ترجمہ کیا جائے تو عام فہم انداز میں اللہ کا ہمسایہ ہے، عرش کے پاس رہتا ہے، رسول قریب ہے، فرشتے اطاعت کرتے ہیں، فرشتوں کا سردار ہے۔ اتنی بڑی مخلوق ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے، آسمان پہ ہوتا ہے، یوسف کو دھکا دیا جاتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے میرے یوسف کے پاؤں کنویں کی زمین کو نہ لگیں، وہیں سے پر یوسف کے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے۔ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے۔ آپ نے یہ جو ستارے ہیں ان کی بھی جبریل امین کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ اس جبریل کو جب بھی اللہ پکارتے ہیں تو وہ جبریل اللہ رب العزت کے خوف سے، ڈر سے، اطاعت کرنے کی وجہ سے، تیزی سے اللہ کی طرف لبکنے کی وجہ سے، اس حکم کو اٹھانے کی وجہ سے، اس حکم کے بوجھ کی وجہ سے اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ جبریل امین اللہ کے اس حکم کو اٹھانے کے لیے اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ جو سینکڑوں پڑھ رہے ہیں سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کپ کپانا شروع ہو جاتے ہیں، کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں کانپتے کانپتے سکڑتے سکڑتے ان کا ایک پر بوری کے ٹکڑے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اور میں، رب ندا بھی دے، رب صدا بھی دے، نہ کانپیں، نہ بجا لائیں، نہ اطاعت کا جذبہ ہو۔ میں نے اور تو نے اللہ کی کیا قدر کی۔ یہ رمضان آیا، اس رمضان کو یہ شرف حاصل ہوا، یہ فضیلت حاصل ہوئی، تو یقین مانیے حقیقت یہی ہے، اس مہینے کو بھی اگر یہ شرف اور فضیلت حاصل ہوئی تو اس کتاب حمید کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ کیوں؟ یہ کلام اللہ ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ خالق کا کلام خالق کی صفت ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ یہ تیرے اور میرے اوپر اللہ کا اس دھرتی کے اوپر سب سے بڑا انعام ہے، جس کے انعام کی ہم نے قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوگا وہ مہینہ مہینوں کا سردار بن جائے گا، جس نبی پہ نازل ہوگا وہ نبیوں کا سردار بن جائے گا، جس رات میں نازل ہوگا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، 1000 مہینوں سے بہتر رات کیوں ہوئی؟ اس کلام اللہ کی وجہ سے، اس کتاب اللہ کی وجہ سے، جس کو کبھی قرآن حکیم کہا گیا، کبھی کتاب مبین کہا گیا، کبھی ہدی للمتقین کہا گیا۔ میں اور آپ اس کتاب حمید سے ایسے غافل ہیں کہ وہ کتاب جو ایک رات میں نازل ہوئی، اس رات کو 80 سال سے زائد بڑھا دے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ 80 سال، 80 سال 8 گھنٹوں کی اگر آج کل رات ہے تو 1 گھنٹہ کتنے سال کے برابر ہوا؟ 10 سال کے برابر۔ یہ وہ رمضان کا مہینہ کتنا قیمتی ہے کہ جس رات میں یہ نازل ہوا، اس رات کی قدر و قیمت، اس کے 1 گھنٹے کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں 10 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ میں اور آپ غافل ہیں، اس کو ہم نے کتاب ہدایت سمجھا ہی نہیں، کتاب شفا سمجھا ہی نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ باب بھی سمجھ لیجئے۔ اور میرے بھائیوں، پہلے بھی آپ کو کہا، آپ رات کے دروس میں شامل ہوا کریں، اس میں انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن صرف دباچہ اور تمہیدی طور پہ آپ کے سامنے چند پوائنٹس رکھ رہا ہوں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہمیں شفا کی امید کہاں سے ہے؟ ڈاکٹروں سے، ڈاکٹر سے دوائی لینی چاہیے، حکما سے، حکیم سے دوائی لینی چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے، امام ابن قیم نے یہ بات لکھ دی ہے، جس طرح روٹی کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے، پانی پینے سے جسم شراب ہو جاتا ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا، یہ تقدیر کا باب ہوتا ہے۔ دانہ ڈالو پھوٹے گا، پانی لگاؤ گے کمپل نکلے گی۔
یعنی یہ لازمی اور لامحالہ بات ہے۔ اسی طرح اس قرآن پاک میں شفا ہے، لیکن یہ لٹکانے سے نہیں ملنی، پڑھنے سے ملنی ہے، اعتقاد اور عقیدے سے ملنی ہے۔ کیا ہو گیا مجھے اور تجھے کہ میں اور تو سب سے پہلے بیمار ہوں، خیال کہاں کا آتا ہے؟ ڈاکٹر کا، حکیم کا، طبیب کا۔ خیال کس کا آنا چاہیے؟ اس کلام اللہ کا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے صرف ذکر کے لیے نازل نہیں کی، شفا کے لیے بھی نازل کی ہے۔ اور بیماریوں کی جتنی قسمیں ہیں، موضوع سے کچھ بات اگرچہ یہ بھی ذکر کی قسم ہے نکل رہی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ سکہ سند سے ہمارے بھائی ہیں عبید الرحمن محسن صاحب، ان کا ایک کلیگ تھا، اس کو بلڈ کینسر ہو گیا شادی سے پہلے، بلڈ کینسر۔ انہوں نے ایک وظیفہ بتلایا جو کئی مرتبہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ فجر کے بعد پڑھنے کا، کہ یہ پڑھا کرو۔ ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا بلڈ کینسر کا بھی علاج نہیں آیا، پورے کا پورا خون بدلنا ہوگا، اتنا عرصہ لگے گا، تم سورۃ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے فجر کے بعد 41 مرتبہ؟ کہتے ہیں 41ویں دن میں پہنچا، 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر ٹیسٹ کرانے گیا، بلڈ کینسر ختم ہو چکا تھا۔ یقین اور اعتماد اور توکل سے اگر ہم اس سے شفا بھی لینا چاہیں تو مل جائے گی، لیکن گلے میں لٹکانے سے نہیں ملے گی۔ زمزم کا پانی گلے میں لٹکاتے پھرو، شہد گلے میں لٹکا کے پھر لو، کلونجی گلے میں لٹکا کے پھر لو، زیتون کا تیل گلے میں لٹکا کے پھر لو، شفا ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ پینے سے ملے گی۔ اسی طرح اس کو پڑھنے سے ملے گی۔ اور میں اور آپ اللہ رب العزت کی اس امانت کا حق ادا نہیں کر سکے، اور اللہ ہی کہہ رہا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اٹھا تو لیا اس بارے گراں کو، پکڑ تو لیا، لیکن اس کے امانت کا حق صحیح معنوں میں ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیو، یہ وہ کتاب ہے اللہ کی قسم جو زندگیوں کے اندر انقلاب لے کے آتی ہے، ھدی للناس بھی ہے اور ھدی للمتقین بھی ہے۔ ہمارے بعض لوگوں نے خامخواہ یہ سمجھ لیا کہ یہ کتاب جب تک عربی نہیں آتی پڑھنی نہیں، جب تک 14 علوم پہ مہارت حاصل نہیں ہوتی پڑھنی نہیں۔ اور یار 14 علوم تو اس کو چاہیے جس نے خود ترجمہ کرنا ہو، جس نے پڑھنا ہی ترجمہ ہے، اس کے لیے بھی کیا 14 علوم کی ضرورت ہے؟ ھدی للمتقین بھی ہے، ھدی للناس بھی ہے۔ آئیے اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیے، اور اس رمضان میں اللہ کا ذکر کر کے اس کو راضی کر لیجئے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیجئے اور جنت کے راہی بن جائیے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت
کلام حمید میں کہتے ہیں، اور یہ بات بڑی عام فہم ہے، سمجھنے میں مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی چیز کو پیدا کیا کیسے کیا؟ کن. 2 حرف اللہ تعالیٰ نے بھی چنے حرف تخلیق کے لیے، جو سب سے دقیق اور پیچیدہ مرحلہ انسانی سائنس کو لگتا ہے، 2 حرف چن لیے، کن ہو جاتا ہے جیسے میرا رب چاہتا ہے. اور اللہ رب العزت نے 2 حرف کہہ کے جمیع مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن تیرے اور میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، صرف 2 حرف عطا نہیں کیے. ان حروف کو اگر آپ گننا شروع کریں، یہ اللہ ہی کے حروف ہیں. کیا آپ کا اور میرا عقیدہ نہیں ہے؟ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. یہ پورے کے پوری کتاب، پورے کا پورا کلام مجھے اور آپ کو اللہ نے عطا کر دیا. خود اللہ ہر چیز کی تخلیق تو کن سے کرتا ہے، لیکن جب دینے پہ آئے تو پورا کلام، اتنی بڑی کتاب مسلمانوں کو دے دیتا ہے. لیکن کیا ہم نے لفظ کن کی بھی قدر کی ہے؟ اس کلام اللہ کی قدر کرنا تو دور کی بات، ہم نے اس کلام کی کیا قدر کی ہے؟ لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے تو انتہا کر دی سمجھانے کی. دنیا میں اگر کوئی کلام ہو جس سے پہاڑ چل پڑیں، زمین پھٹ جائے، مردہ زندہ ہو جائے، اللہ کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا، مردے زندہ ہو جائیں، تو وہ کائنات میں ایک ہی کتاب ہے، وہ قرآن ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ قرآن ہے. اور افسوس ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس کتاب کو پہاڑ کے اوپر، سنگلاخ چٹان کے اوپر بھی رب نازل کر دیتا، وہ خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. انسان وہ ہے جس نے اٹھا بھی لیا اور پرواہ پھر بھی نہیں کی، نہ خوف آیا، نہ اللہ کی ندا کے اوپر کان دھرے، نہ اللہ کی پکار کے اوپر کان دھرے، نہ اللہ کی صدا کے اوپر کان دھرے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کتاب حمید کو سمجھنے کی توفیق دے. ہم نے اس کتاب کو کیا سمجھا ہے؟ ہم نے اس کتاب کو تعویذ کی کتاب بنا لیا. مولوی صاحب نے تعویذ لکھا ہے، اچھا کیا لکھا ہے؟ قرآنی آیت لکھی ہے. پیر نے اور مولوی نے تعویذ لکھا قرآنی آیت کا، وہ گھر میں لے آؤ، گھر میں خیر و برکتوں کا نزول شروع ہو جائے گا. کبھی تو نے غور نہیں کیا، یہ پیر جس نے نہ کبھی نماز پڑھی، جس نے نہ کبھی طہارت کی، نہ کبھی پاک ہوا، اس کے پاس تو چلا گیا شفا کے لیے، برکت کے لیے، اور ایک آیت لکھوا لایا اور عقیدہ یہ بنا لیا برکتیں نازل ہو جائیں گی. گھر کی الماریوں کے اندر 20 قرآن تیرے پڑے ہیں، اگر صرف رکھنے سے برکتیں آنی ہوتی تو ان الماریوں میں پڑے ہوئے سے بھی نازل ہو جاتی، نہیں آنی. ہم نے اس کتاب کو کیا سمجھا؟ ہم نے غداری کی، ہم نے اس کو ترک کیا. ہم نے اس کتاب کو مردے بخشوانے کا کام لیا، مردے بخشوانے کا. یہ کتاب زندوں کی ہدایت کے لیے آئی، زندوں کو معاف کروانے کے لیے آئی، زندوں کو بخشوانے کے لیے آئی. ہم نے اس سے صرف مردے بخشوائے، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا کرے، ہم سب کو ہدایت دے، جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اور پھر آپ سے یہی کہوں گا، انشاءاللہ اسی موضوع کو اور جو موضوع دروس میں چل رہے ہیں اس حوالے سے رات کے دروس میں اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے اور بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.